کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے مطلب ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی بقول ان کے اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا بالادستی دلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بقول جو اگر آپ ان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مشکل فیصلے انہوں نے کر لیے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے غیر روایتی اقدام اٹھایا، اسٹیٹس کو توڑ دیا. اب جو ہے ان کو اس کے اثرات سے نمٹنا ہے. اور بھارت جیسی جو کہتے ہیں نا بڑی ریاست جس کو کہا جاتا ہے، دنیا اب الزام لگاتی ہے اس پہ کہ جی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، معاشی لوگوں کے ان سے وہ ہیں بہت زیادہ رشتے ناتے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. مطلب یہ چیز ممکن آپ کو نہیں لگتی کہ ہو جائے گی؟ تو آپ جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برہمن مائنڈ سیٹ ہے، ایک برہمن زائنزم ہے جو پاکستان کی تخلیق سے لے کے آج تک اسی بات پر مصر ہے کہ پاکستان کو نمبر ایک، تو اگر آپ کو یاد ان کی جو کانگریس کی پہلی سی تھی اس کے منٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی، نہیں تو ختم کر دی جائے گی، نعوذ باللہ. تو یہ بڑا واضح ان کے ذہن میں ایک پیغام تھا. پھر جب کشمیر بھارت کو دے دیا گیا، 2 مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس پاکستان سے علیحدہ کر کے اس کے بعد، تو پھر ہمیں کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ ان کے اور دوسری جو طاقتیں ہیں اس دنیا میں ان کے عزائم کیا ہیں. بہرحال اب جس سٹیج پر اس وقت ہم کھڑے ہیں، مودی صاحب کو جو ایجنڈا دیا گیا ہے وہ اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہے، اسے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی کمٹ کر دیا ہے ایک خاص نظریے کے تحت، وہ جو برہمن زائنسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اسے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس چیز کو سمجھ رہا ہے؟ کیا ہم بحیثیت قوم اس خطرے کو بھانپ رہے ہیں؟ اور اس خطرے کی جانب جب میں اشارہ کرتا ہوں، کیا ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں بحیثیت قوم؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. کشمیر میں جو ہوا 5 اگست کو میرے لیے سرپرائزنگ نہیں تھا، کیونکہ میں کافی عرصے سے آپ کو بھی یاد میں لکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونے کو جا رہی ہیں، اس پاکستان کو خطرات بڑھ رہے ہیں دن بدن. اب تو بہرحال ایک ریئل اینڈ پریزنٹ ڈینجر پاکستان کے سامنے. کبھی مودی نے یا اس کی جو وہ ہے چھپایا نہیں انہوں نے اپنے عزائم کو. انہوں نے اپنا جو بھی وہ تھا پلان، منصوبہ جو تھا، اس کو دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے رہے. تو اگر اس میں کوئی مطلب تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ بھی کری، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات کی وہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہرو صاحب جو ایک زمانے میں سب سے بڑے رہنما سمجھے جاتے تھے بھارت کے، مودی ان کو سرپاس کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب ہے جو کچھ ان کے عزائم ہے، جس طرح سے وہ ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، یہی کام نہرو صاحب بھی جو کیا کرتے تھے، وہ بڑا مطلب کہتے ہیں چھپ چھپا کے کرتے تھے، سیکولر نعرے کے ایک ونیئر کے اندر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے بھی مقاصد یہی ہوتے تھے. لیکن یہ تو بالکل ایک ننگی ایک کہتے ہیں نا جاہریت ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ زیادہ بڑے لیڈر ہوں گے، یہ ڈیفائننگ رہنما ہوں گے بھارت کے؟ جی دیکھیں، جس طرح سے مودی اس وقت ہندوستان میں کرتا آ رہا ہے، جو اس نے کہا وہ اس نے کیا. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، جو ایجنڈا لے کر وہ آیا، وہاں پر اس نے رام مندر بنانا تھا. آج اس نے رام مندر کی بنیاد رکھی. وہ اس نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کے اندر 370-35 ایک ختم کروں گا. وہ ختم کر کے اس نے موقع لہرایا کہ میں نے آج کشمیر فتح کر دیا. اس نے آج رام مندر کے آج کے دن، جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کو، اس کام ڈاؤن کو، سیج کو 1 سال ہو رہا تھا، کشمیری لوگ 1 سال سے محصور تھے، آج ہی کا دن اس نے چنا رام مندر کی بنیاد ڈالنے کے لیے. اس میں 2 جو پیغامات واضح تھے، ایک کشمیر کے لیے اور دوسرا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے، کہ ہم نے کشمیر 5 اگست کو کشمیر میں جو کچھ کیا اس کی بنیاد پر آج ہم رام مندر یہاں پر بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد ڈال رہے ہیں. یہ سمبولک ہے. آج ہی کے دن کیوں چنا گیا؟ کیونکہ یہ فیصلہ تو 19 نومبر کو آیا تھا، یا یہ بابری مسجد جو انہیں ڈیمالش کی تھی وہ تو 6 دسمبر کو کی تھی. وہ اس طرح سے کر سکتے تھے، لیکن آج ہی کا دن اس کے لیے چنا گیا. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے مودی اور اس کی حکومت، RSS کی حکومت، جو جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ ہندو زائنسٹ ہیں، وہ ہندوتا کے آئیڈیالوجی جو RSS کی آئیڈیالوجی شروع سے رہی ہے ہندوستان میں، انہیں بڑی عرصے کے بعد اس پوری سوچ کو ہندوستان میں حکومت کرنے کا موقع ملا،
اور میجورٹیرین ہندو رجیم اس وقت ہندوستان میں قائم ہوئی ہے۔ ایک تجزیہ آج کا تھا، آج کے ایک رسالے میں تھا، جس طرح سے مودی اپنے جو آج اس نے کیا، رام مندر کی بنیاد ڈالی، جو چیزیں اس نے کی، اور وہ کہہ کر اپنے ان جو اس نے کیا اس پر ڈٹ جاتا اور کھل کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ دنیا نے کہا کہ ہندوستان انٹالرنٹ ہو گیا ہے، دنیا کے اخبارات نے لکھا کہ ہندوستان میں یہ ہندو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، لیکن کسی جگہ وہ کمزور نہیں پڑا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ ابھی ایک تجزیہ آج تھا، اگر ایسا ہی رہا، اگر مودی کو چیلنج کسی جگہ نہیں ہوا، جو اس وقت ہندوستان میں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو اس کو چیلنج کرے۔ دوسری چیز، جو ہندوستان کی سول سوسائٹی تھی، جو ایک وقت میں ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہوتی تھی، جو بات کرتی تھی، جو ڈسنٹ وائس رکھتی تھی، وہ ساری وائسز بالکل کرش ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں